الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام جیسے جانثاران ملت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے اس گروہ مقدس کو اس کائنات میں رونما فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں ہم تمام پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری، عبادت گزاری، بندگی، تسبیح و تحلیل، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا بیان کریں، وہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی اور رسول امام الانبیاء سید الاولین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اس دین کو ہم تک اور آپ تک اپنی بے شمار قربانیوں کے بعد پہنچایا، اور اللہ رب العالمین کے توحید اور سنت کے پیغام کو عام کیا، اور اس راستے پر ڈٹے رہے جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی شکل میں انہیں اس کائنات میں صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے عطا فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے بعد اس گروہ مقدس کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین مخلوق گزرے، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کے نام سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنا چاہیے کہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو اس تاریخ کو بتانے کے لیے جو تاریخ صحابہ کرام کی ہجرتوں کی تاریخ ہے، جو تاریخ اس روئے زمین پر کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے بقا کی تاریخ ہے، اور جو تاریخ اس کائنات میں پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر رضامندی کرتے ہوئے اپنے گھر اور بار کو چھوڑنے اور دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی بتانے کے لیے، اور یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تعلق سے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے تعلق سے اتنا سکور اور اتنا محفوظ کر لیں کہ دنیا میں آنے والی ہر طرح کی بلاؤں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے کٹ کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، ایمان کے لیے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خالص کر دے۔ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، امت مسلمہ کی بدقسمتی اور محروم القسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان اعمال کو جو ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی تک لے جانے والے ہیں، وہ اعمال جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اور سنتوں سے ہمیں اور آپ کو جوڑنے والے ہیں، ہم نے اور آپ نے ایسے اعمال کو ترک کر کے اور ایسی سنتوں کو ترک کر کے اپنی زندگی میں مختلف مہینوں کے اعتبار سے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے اس کے بعد آنے والے اور دیگر ہجری مہینے ہو، عربی مہینے ہو، ان تمام مہینوں میں ہم نے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے ان طور اور طریقوں کے مطابق جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دلائل سے اور قرآن و حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے،
جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے، اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو پابند کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں پوری احادیث کے ذخیرے میں اور سنت کے ذخیرے میں دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ جب رہتے تھے تو محرم کی جب 10 تاریخ آتی تھی تو وہاں زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تمام عرب کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آئے تو دیکھا یہاں کے یہودی اور دیگر قومیں بھی 10 محرم کا روزہ رکھتی۔ ابھی رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آخر یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور کیوں تم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ بنی اسرائیل واغرق آل فرعون، کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن ہماری تاریخ میں وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر ڈبو دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 12 بیان فرمایا ہے، جسے آپ مختلف صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو ظلم سے اور ظالموں سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دریا سے بچ نکلے تھے، ظالموں کے شکنجے سے بچ نکلے تھے، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی یادگار میں شکرانے کے طور پر 10ویں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تاریخ اس دنیا کے اندر ایک باعظمت نبی سے جڑی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے توحید کی دعوت فرعون جیسے ظالم کے محل میں پہنچایا تھا، اور جنہوں نے اس روئے زمین پر بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو نجات اللہ رب العالمین کی مدد سے دلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، پیارے پیغمبر تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور میں بھی اس روئے زمین پر نبیوں کی ابتدا کرتے ہوئے، نبیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہوں، نبی منتخب کیا گیا ہوں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں مجھے زیادہ حق ہے کہ شکرانے کے طور پر 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اس روزے کو واجب قرار دے دیا۔ رمضان کا روزہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا واجب قرار دے دیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین اور شریعت کے معاملے میں ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں آپ نے یہودیوں کی موافقت کی ہے، اور اسی بیچ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ بیان کی جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ چونکہ رمضان کا روزہ